بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کہانی کی اس دنیا میں خوش آمدید۔ ایک زمانے کی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو بہت غریب تھا اور ایسے ہی مزدوری کر کے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے اس کے، لیکن وہ بہت نیک اور شکر گزار بندہ تھا۔ اتنے دیے میں بھی وہ اللہ سے راضی تھا اور اس کے حضور شکر بجا لاتا تھا۔ اس موچی کی ایک عادت تھی کہ وہ جب بھی کھاتا اس میں سے ایک حصہ وہ اپنے آس پاس موجود پرندوں اور جانوروں کو کھلایا کرتا تھا۔ جیسا بھی کھاتا، جو بھی کھاتا، اس میں سے وہ اپنا ایک حصہ ضرور جانوروں اور پرندوں کو دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول ایسے ہی وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے ایک حصہ پاس میں موجود پر درخت کے نیچے بیٹھے پرندوں کو ڈال دیا۔ یہ سب منظر سامنے کھڑا ہوا ایک آدمی دیکھ رہا تھا، تو وہ اس کے پاس آیا اور موچی سے کہنے لگا کہ تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ ناشکر ہیں۔ تو اس پر موچی نے کہا کہ میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کروں، سبھی کچھ تو دے رکھا ہے اس نے مجھے، کس چیز کی کمی ہے، اور میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ موچی نے اتنا کہا اور وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، لیکن کچھ دنوں تک اس موچی کے پاس کوئی بھی اپنا جوتا جڑوانے کے لیے نہیں آیا۔ موچی پریشان ہو گیا کیونکہ اب اس کی ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ میں گھر کیا لے کر جاؤں، کیسے اپنے بیوی اور بچوں کو کھانا کھلاؤں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، اس کا میں آٹا لا دیتا ہوں۔ تو وہ آٹا لا کر دیا، انہوں نے کچھ اناج کھایا، اور اس کے بعد پھر سے وہی دن آ گئے، پھر سے ان کا فاقہ آنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تم کچھ کرتے کیوں نہیں ہو، دیکھو بچوں کی کیا حالت ہو رہی ہے بھوک سے، اگر انہیں کھانا نہ ملا تو یہ بچے مر جائیں گے۔ آپ ایسا کرو، سامنے والے گھر میں شاید کوئی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کر شاید کچھ کھانے کے لیے ہمیں مل جائے اور ہم بچوں کو کھلا سکیں۔ اس پر موچی نے کہا، اے بھلی عورت، میں اس آدمی کے پاس نہیں جاؤں گا کیونکہ اس گھر کا مالک کافی گھمنڈی ہے۔ لیکن اس کی بیوی کے کافی اصرار پر وہ اس آدمی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اس گھر کے مالک سے کہا کہ میں آپ کے سامنے والے گھر میں رہتا ہوں اور میرے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہے، تو آپ کا احسان ہوگا اگر مجھے یہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو اس پر وہ مالک کہنے لگا کہ تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں نے یہ کھانا تم جیسے مفت خوروں کے لیے نہیں بنوایا، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میں نے بہت محنت سے یہ سب کچھ بنایا ہے اور اب میں یہ مفت خوروں پر نہیں لٹا سکتا۔ اس مالک نے اس موچی سے یہ کہا اور اپنے گھر سے نکل جانے کو کہا، اور اپنے نوکروں کو کہا کہ اس آدمی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو۔
تو اس کے آدمیوں نے اس موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دھکا دینے پر موچی تھوڑا زخمی ہو گیا اور وہ جیسے تیسے ہمت کر کے وہاں سے اٹھا اور ایسے ہی چلتے چلتے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ وہاں قریب میں ہی ایک مسجد تھی، وہاں جا کر اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ بجا لایا اور خوب رو رو کر دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر، میری مدد فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اتنے میں اسی مسجد میں ایک شیخ آدمی بھی موجود تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے موچی کی دعائیں سنی اور اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، کیا میرے ساتھ کام کر سکتے ہو؟ اس پر موچی نے کہا کہ میں تو یہ کام بالکل بھی نہیں جانتا۔ تو اس پر وہ تاجر آدمی کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں سب سکھا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ موچی خوشی خوشی راضی ہو گیا اس کے ساتھ جانے کے لیے اور وہاں جا کر اس تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ کچھ دن گزر گئے، اس تاجر نے اس کو بہت اچھی اجرت دی اور وہ موچی وہاں سے واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ گاؤں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنا ایک بہت اچھا سا گھر بنایا، کیونکہ اس کی اجرت کافی اچھی تھی۔ تو اس نے وہاں آ کر گاؤں آ کر اپنی تجارت بھی خود شروع کر دی اور ایک بہت اچھا سا گھر بنا لیا۔ تو وہ اس کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے، وہ ایک بڑا آدمی بن چکا تھا۔ تو ایسے ہی دن گزرتے گئے، لیکن اس کی وہی عادت رہی، اس نے کبھی بھی اپنے پرندوں، اپنے جانوروں کو اور یتیم اور مسکینوں کو نہیں بھولا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنا ایک حصہ اپنے جانور اور پرندوں اور یتیموں اور غریبوں کے نام نکالا کرتا تھا۔ تو ایسے ہی اس کے گھر میں ایسے ہی بڑے بڑے دسترخوان لگا کرتے تھے، جس سے پورے گاؤں کے لوگ جو یتیم تھے، جو کھا نہیں سکتے تھے، جنہیں کھانا میسر نہیں تھا، وہ سب اس کے دسترخوان سے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دن گزرتے گئے، تو ایک دن وہاں پر ایک آدمی آیا اور اس کے نوکر نے اس آدمی کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ آدمی بہت بھوکا لگ رہا تھا، لیکن اس نوکر نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ وہ موچی کے پاس گیا اور موچی سے کہا کہ باہر کوئی کھانا مانگنے آیا ہے، میں نے اسے اندر بٹھا دیا ہے، آپ جا کر اس سے مل لیجئے۔ موچی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اسے کھانا کھلاؤ، میں آتا ہوں۔ موچی اتنا کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موچی اس کے کمرے میں آیا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تھا تو اس نے بھی اس آدمی کو پہچان لیا۔ تو اس آدمی نے موچی کو دیکھا تو کافی شرمندہ ہوا۔ تو اس موچی نے اس آدمی سے کہا کہ تم نے مجھے پہچان لیا؟ تو اس پر وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو اس موچی نے کہا، میں ایک دن تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے مجھے دھتکار دیا تھا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم یہاں جب چاہے رہ سکتے ہو، جتنا چاہے کھا سکتے ہو۔ اس پر اس آدمی نے موچی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مجھے اپنے گھمنڈ کی سزا مل چکی ہے۔ تو اس پر موچی نے اسے معاف کر دیا اور اپنے ہی گھر میں ایک نوکری دے دی
کیونکہ اسے اپنے گھمنڈ کی سزا مل چکی تھی اور اسے احساس ہو چکا تھا۔ تو اسی لیے دوستوں، ہر وقت، ہر پل، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے کسی بھی چیز پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ جب چاہے دے اور جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔